بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مخلص انسان ریت پر چلنے والے کی مانند ہوتا ہے جس کی کوئی آواز نہیں ہوتی لیکن اس کا نشان موجود رہتا ہے۔ کچھ لوگ معیار زندگی بلند کرنے میں معیار زندگی سے بھی گر جاتے ہیں۔ نیند قربان کر کے جب روتی ہوئی آنکھیں اللہ تعالیٰ کو مناتی ہیں نا، تب خواب حقیقت بن جاتے ہیں اور تعبیریں کن میں بدل جاتی ہیں۔ انسان ہنستا تو سب کے سامنے ہے مگر روتا اس کے سامنے ہے جس پر خود سے زیادہ بھروسہ ہو۔ انسان کے کردار کی دو ہی منزلیں ہیں، دل میں اتر جانا یا دل سے اتر جانا۔ ہم بھی عجیب لوگ ہیں، گزارا مزاج کے ساتھ کرنا ہوتا ہے، پسند شکلیں دیکھ کر کرتے ہیں۔ پتہ نہیں ہم سب ان کے لیے کیوں روتے ہیں جو ہمیں ذرا سی غلطی پر چھوڑ جاتے ہیں اور خود کو ملامت کرتے ہیں کہ کاش ہم نے ایسا نہ کیا ہوتا تو ایسا نہ ہوتا۔ جنہیں ساتھ رہنا ہو نہ وہ خود بہانے بنا کر ساتھ رہتے ہیں، 100 خامیوں میں کوئی ایک خوبی دیکھ لیتے ہیں۔ دل کے رشتے کسی بھی چیز کے محتاج نہیں ہوتے۔ اہم یہ نہیں کہ آپ خوش نظر آتے ہیں، اہم یہ ہے کہ آپ واقعی خوش ہیں۔ اگر آپ خود واقعی خوش ہیں تو اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ دوسرے آپ کو کیا سمجھتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ تمہیں رب نے جس سے ملایا ہے وہ تمہارے لیے لکھا بھی گیا ہو، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ اگر لکھا بھی گیا ہو تو سدا ساتھ بھی ہو۔ جوانی میں سب سے زیادہ بے سکونی اور ضلالت کا سبب نام محرم سے محبت ہے۔ کبھی کبھی ایک شخص صرف ہمدرد کان چاہتا ہے، وہ صرف یہ چاہتا ہے کہ کوئی اس سے بات کرے۔ ہمیں صرف چند دوستوں کی ضرورت ہے جو ہمارے الفاظ کے اظہار سے پہلے ہمیں سمجھ جائیں۔ بے وفائی کی 10 باتیں۔ نمبر 1، کوئی مرد یا عورت اپنے لیے تو دعا کرے لیکن اپنے والدین اور عام مومنین کے لیے دعا نہ کرے۔ نمبر 2، کوئی شخص قرآن پاک تو پڑھے لیکن ہر روز 100 آیتیں نہ پڑھے۔ نمبر 3، کوئی شخص مسجد میں جائے اور 2 رکعتیں پڑھے بغیر وہاں سے واپس چلا آئے۔ نمبر 4، کوئی شخص قبرستان سے گزرے لیکن قبر والوں کو نہ سلام کرے اور نہ ان کے لیے دعا کرے۔ نمبر 5، کوئی شخص جمعے کے دن شہر میں جائے اور وہاں سے نماز جمعہ پڑھے بغیر واپس چلا آئے۔ نمبر 6، کسی محلے میں کوئی عالم دین آئے اور اس کے پاس کوئی بھی دین سیکھنے نہ جائے۔ نمبر 7، 2 شخص ایک دوسرے کے رفیق بنے لیکن وہ ایک دوسرے کا نام بھی نہ پوچھیں۔ نمبر 8، کوئی شخص کسی کی دعوت کرے اور وہ اس کی دعوت میں نہ جائے۔ نمبر 9، کوئی شخص فراغت کے باوجود اپنی جوانی ضائع کر دے اور علم و ادب نہ سیکھے۔ نمبر 10، ایک شخص خود تو کھائے لیکن اپنے بھوکے ہمسائے کو کچھ بھی نہ کھلائے پلائے۔ منزلیں چاہے کتنی ہی اونچی کیوں نہ ہوں، راستے ہمیشہ پیروں کے نیچے ہی ہوتے ہیں۔ آپ اپنی اولاد اور گھر والوں کی اصلاح پر خاص توجہ دیں۔ جن کے لیے آپ کو کھانے پینے اور پہننے کی فکر ہوتی ہے، ان کے لیے آپ کو سب سے زیادہ بڑھ کر فکر اس بات کی ہونی چاہیے کہ وہ جہنم کا ایندھن نہ بننے پائیں۔ اگر کپڑے اتار کے ننگا ہونا ترقی اور روشن خیالی ہے تو پھر جانور ہم سے زیادہ ترقی یافتہ اور روشن خیال ہیں۔ غلطی ہو جاتی ہے مگر جھوٹ اور دھوکہ غلطی نہیں ہوتے بلکہ اپنی مرضی سے کیے گئے عمل ہوتے ہیں۔ مقابلے کا پہلا میدان تمہارا اپنا نفس ہے، اس سے جنگ کر کے
خود کو آزما لو کہ تم آزاد ہو یا غلام۔ اس شخص سے دعا لازمی کرواؤ جس میں یہ 3 عادات ہوں۔ نمبر 1 سخی دل ہو، نمبر 2 پیار اور اخلاق سے بات کرتا ہو، اور نمبر 3 خود کو دوسروں کے مقابلے عاجز و حقیر سمجھتا ہو۔ ایسے خوبیوں والے لوگ اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے لیے ہاتھ اٹھانے نہیں پڑتے، ان کے لیے دعا دل سے نکلتی ہے۔ بہت تکلیف دہ لمحہ وہ ہوتا ہے جب کچھ آپ کو اندر سے ختم کر رہا ہو اور آپ مسکرانے اور خوش رہنے کی اداکاری کر رہے ہوں۔ کتنا مشکل ہے زندگی کا یہ سفر، دل پہ لگی بات اگر بول دی جائے تو رشتے مر جاتے ہیں۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ جو ہم دوسروں کے ساتھ کریں وہ ہمارے ساتھ نہ ہو۔ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں کو اپنا مددگار بنا رکھا ہے، ان کی مثال مکڑی جیسی ہے۔ وہ بھی ایک گھر بناتی ہے، سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے۔ کاش یہ لوگ جانتے۔ دنیا میں سب سے تیز رفتار چیز دعا ہے، جو دل سے زبان تک پہنچنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاں پہنچ جاتی ہے۔ سورج کی شعاعیں کتنی تیز ہوتی ہیں مگر معمولی سے بادل اس کی اس روشنی کو روک دیتے ہیں۔ اسی طرح گناہ کتنے زیادہ طاقتور کیوں نہ ہوں، ہر نماز انہیں روک دیتی ہے۔ جب آپ کا دل بغیر کسی وجہ سے اداس رہنے لگے تو سمجھ لیں آپ کی روح اللہ تعالیٰ کا ذکر مانگ رہی ہے۔ اگر آپ حادثاتی طور پر کسی سے 2-4 کتابیں زیادہ پڑھ گئے ہیں تو ہضم کرنے کی کوشش کریں، دوسروں کا جینا حرام نہ کریں۔ کچھ رشتوں پر ہم بلا وجہ ناز کرنے لگ جاتے ہیں، بلکہ حقیقت میں وہ رشتہ ہی نہیں ہوتا، صرف ایک خواب اور سیراب ہوتا ہے۔ خاموشی ایک عظیم نعمت ہے، خاص طور پر اس وقت جب اختلافات زیادہ ہوں، آوازیں بلند ہوں، علم کی کمی ہو اور دلیل کی کوئی اوقات نہ ہو۔ ہمیشہ اخلاق سے بات کرو، کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اس پر اس کی اپنی زبان کی وجہ سے آتی ہیں۔ لذتوں کا جسم سے تعلق ہوتا ہے اور خوشیوں کا روح سے۔ لذتیں وقتی اور ہنگائی ہوتی ہیں، لیکن مسرتیں شادمانیاں مستقل ہوتی ہیں۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور فیس بک پیج کو لائک کریں۔ شکریہ۔